सेमिनार शुरू हो रहा है भाई, छोड़ने भी. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. On behalf of IBA Center for Excellence in Islamic Finance, I'd like to welcome you all on the webinar on Sharia-compliant housing finance. Today, we are fortunate to have a very senior banker who is expert on Islamic finance, on Islamic housing, Mr. Arshad Majid Saab, who is the group head of Mizan Bank and head of consumer finance. And also, I am the host for the seminar, as well as I am the first speaker. My name is Ahmed Ali Siddiqui. I am the director for IBA Center for Islamic Finance, and I am also working as a Sharia compliance head for Mizan Bank. So today the seminar is on a very important topic of finance. We all know housing finance, and housing is one of the important area in the economy. Most of us, as a professional, when we enter into a professional life, our thought is to have our own house, and most of us want a house which is Sharia compliant, free from riba, free from interest. So, इसी thought process के साथ today we have organized this seminar. Start the proceeding of the seminar with the recitation of Holy Quran, and I recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Once again, all of you join us on the seminar. یہ webinar ہم آپ Zoom پہ بھی join کر سکتے ہیں. This webinar is also live on the Facebook of IBA CEEF. So آپ IBA CEEF سے بھی آپ ہم لوگوں کو join کر سکتے ہیں. اس کے اندر تمام participants سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو چیٹ باکس پہ آپ اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں. اور یہ سیمینار یا ویبینار جو ہے یہ زوم پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے. اور اگر آپ کسی وجہ سے اس ویبینار کو مس کر جائیں یا دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آئی بی ایس سیف کی ویب سائٹ کی جو فیس بک پیج ہے اس پہ یہ ویبینار آپ کے لیے اویلیبل ہوگا اور آپ اس کو سن سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر تعارف کرا دوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے ارشد مجید صاحب نے، جو گروپ ہیڈ ہیں، سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں میزان بینک سے، اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں اسلامک بینکنگ کا، اور اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں میزان بینک کی کنزیومر فائنینس اور ہاؤسنگ فائنینس اسکیم. ارشد صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اس ویبینار میں. Thank you very much, Ahmed. آج کے ویبینار کے دو مقصد ہیں. There are two purposes of this webinar today. One is like to discuss the concept of Islamic housing finance or housing finance, how Sharia compliant finance can be offered. کس طرح سے ہم شریعہ compliant housing finance offer کر سکتے ہیں، اور وہ کیا differences ہیں, what are the differences that make a housing finance Sharia compliant and that make it different from interest-based housing finance facilities that are available in the market. Second, we will invite Arshad Majid Saab to discuss with us the product offerings in the market, especially what Mizan Bank, which is the pioneer of Islamic housing finance in Pakistan, what Mizan has to offer
what types of products Mizan Bank is offering for the local market, and for NRPs as well, and how you can benefit the schemes that the Sharia compliant schemes of housing finance that is offered by Mizan Bank to its customers. So there are part of it and two phase of this. For the first part, I will share a small presentation with all of you, and I'll just share the slides with you. I think there is some technical issue. Just bear with me for 1 minute. I'm just sharing the slides. Sorry for the trouble. Now the trouble is resolved. I'll just share the slide with you. I hope I'm visible. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first part of our seminar and webinar is we'll discuss in depth the concept of housing finance, how Sharia compliant housing finance can be offered, what are the details of this scheme, and how how it is different from the conventional housing finance products that are offered in the market. So, when we talk about housing finance in Pakistan and maybe other part of the world, the most common mode of finance that is available for housing, Islamic housing finance, is called diminishing musharaka. So this is the most important and most common mode used by Islamic banks in Pakistan and in other part of the world for offering housing finance. So in the first part of today webinar, we will discuss what is diminishing musharaka and how it is different from a conventional loan and what make it Sharia compliant. Uh, when a consumer walks into a bank and asks for a house finance, so in a conventional bank, what happens is that if I can go to a conventional bank and I say I want 10 million rupees of house finance, the bank will ask me, okay, I will give you 10 million rupees as loan, and then you can repay the loan along with the interest payment over a period of say 20 years. So in a conventional finance, when you go for housing finance, the banks provide, as a money lender, provide you a loan for to buy the house. However, when you walk into a Islamic bank and you say, I want a Sharia compliant housing finance, so the basic difference that we see, or the basic differentiating point between Islamic and conventional house finance, is that Islamic bank will not give you a loan, but instead a Islamic bank will say, okay, if you are eligible, we will first assess you that you are eligible for this much of finance of say 10 million. And if you are eligible to get a 10 million rupee finance, then Islamic bank will ask me, where is the property, what property I would like to buy.
The bank will check the property, will ensure that the property is correct, the valuation is correct, the legal title is correct. And in the third step, the bank will say, okay, the total property worth is say 20 million. You are putting your 10 million, and the bank is putting the 10 million from its own pocket. So let's go and buy this house as a joint co-owner. So bank and the customer will jointly invest to buy the house. Now, once you buy this house by putting 50% equity of the bank and 50% equity of the consumer, so the property comes in a joint ownership of the bank and the consumer. So here, the Islamic bank, instead of giving loan, they are actually buying the property along with the consumer, and they both are making payment to the buyer, to the seller. So say in case say Islamic bank will make a pay order of 10 million rupees to the seller, and the consumer will pay his share of 10 million to the seller, and both will jointly purchase the house, and they become the co-owner, and we call it they have become the partner in this property. Now, after becoming partner, the bank will say that, okay, I don't want to use this property. I want to give this property to the consumer, to the customer who has requested for the home finance, and the consumer will enter into a rental agreement or a rent contract with the bank, where the bank provides its share in the property to the consumer on rent. So the second step is, after becoming the co-owner or a joint co-owner in the property, after taking the risk of the property, ownership of the property, the bank is providing the share of bank to the consumer on a rental payment. So a rent is agreed mutually between the bank and the consumer, and the customer now start using the property, and they start using, and after the month end, the customer normally pays the monthly rent. If you go in this manner, you will always continue to pay the rent. यानी आप सिर्फ रेंट ही देते रहेंगे और आपका ओनरशिप नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक किराएदारी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और सिर्फ किराया देते हैं, तो आपके वो किराया जो है वो उसके यूज की तरफ चला जाता है, उससे ओनरशिप के रेशियो में फर्क नहीं पड़ता. सो द ओनरशिप रेशियो विल बी 50-50 इफ यू जस्ट पे द रेंट. But if you want to become the owner of the house, the customer will say to the bank that I want to purchase your share as well. So after every month, the customer normally comes to the bank and buys, say, 1 unit of the bank's property, and say the customer is paying, say, 100,000 rupees to the bank to buy a particular share of the bank's property. And as a result, in the coming months, the rent goes down because the bank's co-ownership has reduced and the customer's ownership share has increased. And secondly, the rent is going down, the customer is becoming the owner, and in this manner, on a regular monthly interval, the customer goes on buying the units of the bank and goes on reducing the rental burden that he or she has to pay. And at the end of the, say, 10 years or 20 years, whatever is the financing tenure, the customer becomes the complete owner, and hence the property is transferred to the customer. The documents are handed over to the customer, and at the end of the day, he becomes the full owner of the property, and the bank financing reduced to zero. This process जो मैंने आपको process समझाया, this process is called diminishing musharka, and this is one of the most commonly used product for housing finance in Pakistan and even some other countries. This is one of the most popular mode of financing a property. So हम थोड़ा सा इसकी आगे basics को discuss करते हैं. जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो there are two types of partnership normally. One is called shirkatul milk, which means, simple alfaz में, joint co-ownership in a asset. So if I myself and my brother bought a car for my home use, we are co-owner. I myself and my brother bought a house jointly, we are co-owner. So similarly, when bank and a customer jointly purchase a house, they become the co-owner. So this is called shirkatul milk. They are creating a co-ownership or a shirkatul milk in the property. The other type of musharka is called partnership musharka. But in our housing, in the context of housing, we are not concerned with the partnership musharka. We are concerned with the musharka which is based on joint co-ownership. So the principle of shirkatul milk apply in this case. And as I mentioned, there are 3 steps to this buying a house on an Islamic basis. First, the bank and the customers select the house and they jointly purchase the house or the asset which they want to purchase. So they will buy the house jointly.
the financer, normally the bank will divide its share of ownership into different units, and then it lease out or rent out the units to the consumer who is using the units. And at the end of the every month, the customer normally buy one unit and become the owner. So in that manner, the customer is increasing the ownership in the property. That's how in these three steps, we sometimes we call it declining co-ownership program, sometimes we call it diminishing musharaka program. Diminish means reducing, and musharaka this is a type of co-ownership partnership or joint partnership with the share of bank is reducing or diminishing, and the share of consumer is increasing in the property. So it's a declining partnership, declining co-ownership program, and which is in a popular term normally known as diminishing musharaka. हम इसको अरबी में शिरकत या उर्दू में शिरकत मुतनाक़िसा भी कहते हैं. And it is based on three simple concepts of jointly buying a house, then customer using the bank share as a lessee, as किराएदार के तौर पे customer बैंक का हिस्सा यूज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता बैंक की ओनरशिप खरीदता जाता है, और जिसकी वजह से उसका किराया भी कम होता है और ओनरशिप कस्टमर की बढ़ जाती है. एट द एंड ऑफ द डे द कस्टमर बिकम द 100% ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मोड है डिमिनिशिंग मुशारका का, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन इसके अलावा कुछ बैंक्स इसको कार फाइनेंसिंग में भी यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये मशीन एंड प्लांट फाइनेंसिंग में भी यूज़ होता है. इसके अलावा जो भी फिक्स एसेट्स हैं उसकी फाइनेंसिंग के लिए हम इस डिमिनिशिंग मुशारका के तरीक़ेकार को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आज हमारा क्योंकि फोकस इज़ ऑन हाउसिंग, तो विल स्टिक टू द यूज़ ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका इन द हाउसिंग सेक्टर. There are 2-3 Sharia concepts which I think we should know. There's the concept of musha. Musha means joint co-ownership or joint ownership in an asset. So according to Islamic law, it is permissible to create a joint ownership in a property. You can buy a property with your wife, with your brother, with your father, and similarly you can buy a property jointly with the bank. And in case when you buy a property with the bank, both have the right in the property. They both are the co-owner of the property in the ratio of their investment, and they both bear the risk of destruction or loss of the property because they are the co-owner. So concept of co-ownership is allowed in Islam. According to Islamic jurisprudence, you can buy a house or you can buy anything and as long as the thing is permissible, it is valid to use that thing, you can buy it in a co-ownership arrangement. Secondly, according to Islamic law, it is allowed to give one share in a joint ownership to another partner against a rent. So for example, मैं और मेरा भाई एक घर ओन करते हैं, 50% मेरा है, 50% मेरे भाई का है. So भाई को कराची में रहता है, मैं कराची से बाहर रहता हूं, तो मैंने कहा कि मैं अपने भाई से कहता हूं कि you take my share of a house on rent. So I own 50% of the house and I give my 50% share on rent. तो 50% मुशा को मैंने रेंट पे दे दिया अपने भाई को और उसके साथ एक रेंट तय कर लिया. This concept of giving one musha share or undivided share on rent to the second partner is also allowed according to Islamic fiqh. So, and you can agree on a rent for this arrangement. Or this is a common practice in our society as well. Sometimes people own, say, like different portion of the house, and one person is not living in the city, so he's allowing his brother or his family to use the house, or he's renting it to someone else to use the house, and then that concept of renting a property which is jointly owned is allowed according to Islamic law. So basic structure क्या है? Customer बैंक के पास आता है, the customer request for a house finance. बैंक कस्टमर की क्रेडिट असेसमेंट करता है, उसकी इनकम को चेक करता है, उसको देखता है कि वो how much income he is earning, is he eligible to buy a house, does the customer has enough equity कि वो अपना शेयर डाल सकता है उस प्रॉपर्टी में, he has certain amount of savings, and what is his regular monthly income. Once the bank is satisfied that this customer is the eligible buyer for a house and the bank can finance, so bank allows a credit limit to the customer. बैंक ये कहता है कि जी आपको मैं 50 लाख रुपए 5 million or 10 million rupees credit limit allow कर रहा हूँ, and you can go in the market and you can buy a property where I am as a bank is willing to invest up to say 5 million rupees or 10 million rupees depending on the customer's credit assessment. Now once this is done,
The property is selected, the bank checks the property, and then they both the bank and the customer, they sign a musharaka agreement, an agreement to record that they both are entering in a partnership, in a joint co-ownership program to purchase a property. Both of the seller, both of the any buyer, the bank and the customer pay the respective share for buying the house to the seller directly. So Mizan, in case of Mizan Bank pay will pay the amount to the seller, and the customer will pay his or her share to the seller, and they both purchase the property in a joint manner. Third step, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि third step is to agree on a rent payment. So the bank normally divides its share in the property and fix a per unit rent, and the customer agrees to pay the rent on a monthly basis. And on every month, the customer, usually when the customer pays the rent on the due date, the customer also buys a certain equity of the bank, certain ownership right भी customer, जो ownership भी customer bank की purchase कर लेता है, and as a result the share of the customer increases every month in a normal case, and the share of the bank reduces every month, and similarly the right to take rent also reduces every month. So, agar for example, the initial rent was say 50,000, maybe after 1 month the rent will go to 49,000 and then 48,000 and then so on. The rent will go down as long as the customer is purchasing the share of the bank in a orderly manner. Yes, there's a possibility that some customer will say that if we were not able to buy the unit but we are able to only pay the rent for 1 month, what will happen? What will happen is simple. If you don't buy the units, your rent will not reduce, and the ratio of ownership will remain constant unless you start buying the share of the bank, and the rent will, you have to pay the amount of rent which is higher because it has not reduced because of you're not buying the share of the bank. So Sharia principles kya hai isme? And I think this is one of the very easy to understand product, and most of the customers, when they understand this product, they're very happy that this is a very easy to understand Sharia compliant Islamic banking solution. Creating joint ownership in a property is allowed expressly by all school of Islamic jurisprudence. यानी तमाम फुकाहा ने, उलमा ने इस बात की इजाज़त दी है कि आप कोई भी चीज़, जायज़ चीज़ jointly purchase कर सकते हैं. Then all the Muslim jurists agrees on the permissibility of financial leasing his share in the property to the client. So in this case, it is a bank leasing the share of bank in the house to the house finance consumer. It is also permissible. Yeah, there is a difference of opinion. Can we lease it out to a third party? Yeah, it is also allowed, but you have to take the permission or of the other partner. But leasing is to one own partner. There is no difference of opinion, or there is no confusion about it. Then promising, the client promises that normally I will come at the end of each month and I will buy a share of the bank. So as a result, I will increase my ownership. Such promises also allowed, because this promise is for a permissible thing, that the client at the end eventually want to become the owner. So if he promised that I will buy every month, so such promises is permissible and it does not contravene any Islamic principles. यानी ऐसा promise करना कि मैं आपके साथ हर महीने आके आपसे शेयर खरीदूंगा, ये permissible है और इसकी कोई prohibition नहीं आई. However, हमें इसकी timing का, the transaction cannot be combined in one agreement. You have to do it properly. यानी for example, once in the first stage, the bank and the consumer will go and they buy the property. सबसे पहले आपको जाके घर खरीदना है. घर आपने जब खरीद लिया, उसके बाद आपने उसको किराए पे देना है, उसका एक सेपरेट रेंट एग्रीमेंट करेंगे. और फिर हर महीने के एंड पे जब कस्टमर किराया देने आएगा, तो किराया, अगर वो खाली किराया देगा तो उसकी ओनरशिप वहीं की वहीं रहेगी. बट इफ द कस्टमर वांट टू बाय अ शेयर, तो कस्टमर को उस वक्त बैंक के साथ एक सेल परचेज करनी होगी और एक एडिशनल यूनिट परचेज करना होगा. So if these steps are done properly at their own time, it is permissible
according to Islamic law. اور یہ جو پروڈکٹ ہے ڈیمنشنگ مشارکہ کی، اس کو شریعہ اسکالرز نے اس کو ریویو کیا ہوا ہے، اس کو ویٹ کیا ہوا ہے، میزان بینک کے شریعہ بورڈ نے بھی اس کو اپروو کیا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ڈیمنشنگ مشارکہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں یہ ان کو بھی فالو کرتا ہے، اور اس پہ بہت سارے بینکوں نے اس بیسس پہ اپنی ہاؤسنگ فائنینس کی پروڈکٹ لانچ کی ہے. I'll just show you a simple example for this house. Let's come to this very easy example. Let's say there's a house which is to be purchased. اس کی cost ہے 1 million rupees. 10 lakh روپے کا یہ گھر ہے. The customer has 400,000 rupees in his bank account. تو customer کی جو equity ہے وہ 400,000 ہے. اس کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں. The customer comes to the bank and requests for 600,000 rupees as financing. اس کو 6 لاکھ روپے کی فائنینسنگ چاہیے، وہ بینک کے پاس آتا ہے. بینک نے ازیوم کریں کہ اس کو ایویلویٹ کیا اینڈ دین دا بینک ڈیسائیڈڈ کہ دس دا کسٹمر از گڈ ٹو گو، وی کین سیل ہم we can provide him financing up to 600,000 and bank approved the case. Now what happened next? The bank and the customer will enter into a musharaka agreement. Bank will make a pay order of 600,000 in the name of seller. The customer will make a pay order of 400,000 in the name of seller. Both will go in the market. They go to the registrar office or the deputy commissioner office or whatever office you want to make a do. You can go to DHA office, whatever, and then you do the sale transaction. The bank's lawyer normally accompanied, the bank official normally accompanied the customer because they want to ensure that they are buying the property in a proper manner. So once the property is bought, the documents are taken over by the lawyer of the bank and the co-ownership starts between the bank and the customer. So what we have done, when we have bought a house of 10 lakh rupees, 600,000 was the bank's investment, 400,000 was the consumer investment, and now the banks own 60% of this property. The consumer owns 40% of this property. Now let's assume this transaction is for 5 years. نہیں 5 سال کی یہ ٹرانزیکشن ہے اور اس کو ہم نے 60 months میں ڈیوائڈ کیا کیونکہ 5 سال میں 60 مہینے ہوتے ہیں. What happened, that bank will divide its ownership into 60 units corresponding to 1 month. یعنی 60 months ہیں تو 60 units میں بینک نے اپنی پراپرٹی کے شیئر کو ڈیوائڈ کیا اور ایک یونٹ کی جو پرائس ہے وہ 10,000 روپیز ہو گئی بیکاز 60 multiplied by 10,000 is 600,000. Then let's assume the rate 8.5% کا رینٹل ریٹ ایگری ہوتا ہے کہ ہم 8.5% کے حساب سے 8.5% کے حساب سے we will charge rent. So bank will calculate rent per unit. So for a unit of 10,000, if you use the formula of 8.5% or rate of profit rate of 8.5%, the rent comes to 70.83, تقریباً 71 rupees. 71 rupees is the approximate rent that is coming. So what will happen? After 1 month, the customer has used 60 units of the bank. So the customer will pay rent according to 70.83 multiplied by 60. The customer will pay 4,250 rupees as rent. This is the rent portion that is customer paying just like a normal rent you pay to the landlord. Here the landlord is the bank, so you are paying rent to the bank for using the bank share in the property. But if you continue to just pay the rent, your ownership will not increase. So in order to increase the ownership of the customer also have to do a sale transaction, a purchase transaction. So customer will pay another 10,000 rupees to purchase 1 unit from the bank. A total payment kitni karega wo 14,250 and the remaining balance will go and reduce to 59 unit. اور اگر اسی طرح کسٹمر ہر مہینے یونٹ پرچیز کرتا رہتا ہے, the customer pays the rent of the remaining unit and buy the unit. So آپ جب پورے 60 months گزر جائیں گے, یعنی آخری 5 سال گزر جاتے ہیں, so at the end of 5th year the customer will just pay 71 rupees as rent because ایک unit bank کا رہے گا. There is only 1 unit of bank. The customer will pay the rent for the 1 unit and buy the remaining last unit from the bank, and as a result the customer will become the complete owner of the property. The bank ownership reduces from 60% to 0% after the end of 60 months, and that's how the complete scheme of plan works. There's also a flexibility with the customer, that customer ke paas paise aa jate hain, you got bonus, you got salary increment, you got some savings, you can additionally buy the units from the bank.
So for example, after month 2, I come to the bank and say I want to buy additional 2 units and I will pay 20,000 instead of 10,000. So actually I jump ahead and my rent will reduce twice as much as in a normal case. And then if for example at any point in time you can also come and say to the bank that I want to pay off the whole facility, I want to buy the remaining units. That flexibility is also there with Islamic banks, and you can purchase the ownership unit of the bank and you can become the owner very quickly. What we have observed in the normal housing finance, people normally take housing finance for 20 years, but generally they pay off in 8 years or 9 years. And this is in this diminishing musharka program, based on this methodology of unit and rent, the customer can easily calculate himself or herself کہ میں کتنا رینٹ پے کروں گا, کتنا یونٹ خریدوں گا تو میری کتنی اونرشپ رہے گی. تو the calculations are very easy. To understand this concept, it is very easy. And اسی وجہ سے in Pakistan, almost 60% of the housing finance that is done in Pakistan is done under the Sharia compliant mode of diminishing musharka and similar. So in housing, although in Pakistan the Islamic banking share is only 18%, but in the housing sector, because of banks like Mizan Bank and other banks who are doing very good job in housing sector, the consumers' confidence is now very much higher for buying a house in a Sharia compliant way, and the market is almost 60% is under Islamic mode. So یہ ایک آسان سی ایگزامپل ہے اور ایک آسان سا طریقہ ہے ہاؤس فائنینس کو لینے کا. اور یہ اس کی میں نے آپ کو شریعہ پرنسپل بھی بتایا کہ ڈیمنشنگ مشارکہ کی بنیاد پر اسلامک ہاؤسنگ فائنینس ہے, اور یہ انٹرسٹ بیس فائنینسنگ سے بالکل مختلف ہے. انٹرسٹ بیس لونز میں the customer get a loan, a monetary loan from the conventional bank. Bank does not own the property. بینک کا کوئی رسک نہیں ہوتا پراپرٹی میں, بینک کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی پراپرٹی پہ, وہ صرف آپ کو پیسہ دیتا ہے. they lend you money and they earn interest on that money. Here sorry, Islamic banks become partner in the property, co-owner in the property. They share the property, they take the risk of the property, and as a result they are entitled to the rent income that you earn on the property. So in case of like in Pakistan, you can get financing up to 20-25 years as well, depending on the bank's scheme. And normally the rate of rent is there are two types of scheme in the market now. I should will explain more. Some are fixed rate schemes where you can fix your profit or rental rate for the 5-year period or 10-year period, or in some cases you can agree on a formula, and every year according to the formula the rent for the next year is calculated and agreed with the customer. So in housing, the scheme is quite flexible. You can purchase a house, you can purchase a flat, you can purchase a plot and then build on it. The title is normally is a joint title. The property is jointly owned. However, because of the regulation and to avoid the stamp duties, double stamp duties in Pakistan, what banks do, they transfer the property on day one on the name of the customer, but they keep all the documents because they are also the co-owner. If the law allows, then banks will like to register the property in a joint name. But in Pakistan till now, there's an additional taxation burden in case if we go that route. Profit rates are fixed rate schemes are also available. Variable rate schemes are also available. Can you buy the unit early? Yes, you can buy the bank share early. If you have taken interest-based conventional finance, can you come to Islamic bank to get Islamic refinance? Yes, it is also possible. There's a scheme called home replacement where Islamic banks offer a Sharia compliant facility to transfer the mortgage from conventional to Islamic. Asset risk is joint. Bank is also your partner in the asset, so they have to share the risk as well. In case of late payment, your rent will not reduce if you don't buy the unit, and in case if you don't pay on time without a valid reason, then Islamic banks will ask you to pay certain amount of charity or sadaqah just as a deterrent, so you don't make it a habit. اور یہ جو صدقہ دینا ہے, یہ جو چیریٹی دینا ہے, یہ بینک کی انکم میں نہیں جاتی. ڈز ناٹ گو ٹو دا انکم آف دا بینک, اٹ گوز ٹو اے چیریٹی اکاؤنٹ. اور یہ ایک طرح سے, اور اس کی بھی اسکالرز نے الاؤ کیا ہے کہ if the customer delays deliberately on the payment time,
you can ask him at the start of the contract to undertake or to take an undertaking that if I delay without a valid reason, I will pay certain amount of charity to a charity fund which will go for the welfare of the poor or needy. But that is how I will ensure discipline in myself. सो ये चैरिटी या लेट पेमेंट में, यहाँ पे लेट पेमेंट इंटरेस्ट नहीं होता इस्लामिक बैंक में, बल्कि लेट पेमेंट के केस में आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैरिटी पे कर रहे होते हैं, ये बैंक के लिए नहीं होती, ना बैंक को जाती है, यानी बैंक की इनकम में नहीं जाती है. So I think I'll just give you a brief overview of the documentation as well. Normally 3-4 डॉक्यूमेंट सेट होते हैं जब आप हाउसिंग फाइनेंस के एग्रीमेंट करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द मुशारका एग्रीमेंट, और इसको इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस एग्रीमेंट कहते हैं. दिस इज द मेन एग्रीमेंट वेयर द बैंक एंड द कस्टमर एंटर इनटू इन अ जॉइंट को ओनरशिप एग्रीमेंट. बोथ पार्टीज प्रॉपर्टी की डिटेल इसमें मेंशन करते हैं. परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को मेंशन किया जाता है कि कौन सी पार्टी कितना परसेंट एसेट को ओन करती है, एसेट की डिटेल क्या है, एसेट का एड्रेस क्या है, एसेट की बाकी डायमेंशंस क्या हैं, और एक यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, एक यूनिट कितने रुपए का होगा, और कितने यूनिट्स हैं बैंक के. सेकंड एग्रीमेंट होता है जो रेंट एग्रीमेंट कहलाता है, इसको मंथली पेमेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है. अंडर दिस एग्रीमेंट द बैंक प्रोवाइड्स द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द कस्टमर. कस्टमर को किराए पे अपना हिस्सा दे रहा होता है, और ये रेंट शेड्यूल एग्री हो जाता है, रेंटल फार्मूला एग्री हो जाता है कि आपको माहाना कितना किराया देना है, रेंट कितने अरसे तक सेम रहेगा, 1 साल बाद रिवाइज होगा तो रिवाइज होके 10% इजाफा होगा या कोई फार्मूला बेस्ड होगा. बैंकिंग में नॉर्मली एब्सोल्यूट इजाफा नहीं किया जाता कि 10% जैसे आम घरों के किराए में 10% इजाफा हो जाता है. बैंकिंग में व्हाट वी डू कि हम एक फार्मूला एग्री कर लेते हैं कस्टमर्स के साथ, और वो फार्मूले की बेसिस पे रेंट हर साल रिकैलकुलेट किया जाता है. इसके साथ साथ 2 अंडरटेकिंग्स होती हैं. एक अंडरटेकिंग कस्टमर देता है कि मैं हर महीने के एंड पे बैंक का ओनरशिप यूनिट परचेज कर लूँगा, और वो उस अंडरटेकिंग के मुताबिक हर महीने आता है, एंड पे वो एक अपने यूनिट के पैसे बैंक को देता है, एंड ही और शी बाय द यूनिट. देयर इज अंडरटेकिंग फ्रॉम द बैंक which says that in case you want to buy early, you want to come and say I want to buy every unit, so bank will not stop you, and bank will allow you to purchase the units earlier as well. तो ये 4 एग्रीमेंट्स का, ये 2 एग्रीमेंट्स हैं और 2 अंडरटेकिंग है, और ये पूरा सेट है जो इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस की लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है. मैं यहाँ पे अपनी इस प्रेजेंटेशन को मुख्तसर करता हूँ. हम ये चाहेंगे कि अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो हम उनको ज़रूर एड्रेस करें. और इसके साथ साथ मैं अब जो हमारे वेबिनार का जो दूसरा पार्ट है कि ये शरिया कंप्लाइंट जो स्कीम है वो उसमें क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें किस तरह से मीज़ान बैंक कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, कैसे कस्टमर्स को शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है, उसके लिए मैं अरशद मजीद साहब की तरफ आऊँगा. अरशद साहब का वैसे मैंने तारुफ कराया कि ग्रुप हेड कंज्यूमर फाइनेंस है मीज़ान बैंक के, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और हाउसिंग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं इस वक्त. तो अरशद साहब, मैं अब आज सेमिनार के वेबिनार के दूसरे हिस्से में आपकी तरफ आता हूँ कि आप बताएं कि किस तरह से मीज़ान बैंक अपने कस्टमर्स को शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहा है, उसमें क्या क्या सहूलतें हैं, किस टेन्योर पे है, और किस तरह से एक आदमी यानी एक प्रोफेशनल या एक सैलरीड आदमी, एक बिजनेसमैन या एक एनआरपी कैसे इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस से फ़ायदा उठा सकता है. सो ओवर टू यू अरशद साहब. सर अनम्यूट कर. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you very much, Ahmed, for the very detailed insight about the real gist of the scheme, what exactly the housing finance diminishing musharaka is all about. And thank you, Sif, for providing me this opportunity and this platform to discuss the details of the housing finance. What is the importance of housing finance, why we are doing this, and how it is become the part of the national cause as well. I believe आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि इनफैक्ट खाली ज़बानी कलामी नहीं बल्कि नंबर्स जो हमारे पास हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेट बैंक का डाटा जो 20 दिसंबर को इन्होंने रिलीज किया है कि आज
پاکستان کے اندر جو ٹوٹل ہاؤسنگ فائنینس کا ENR ہے وہ 105 بلین روپے ہے، جو کہ 2019 دسمبر میں 103 بلین روپے تھا. ہاؤسنگ فائنینس کا جو ریشیو ہے also known as the mortgage debt is very low with respect to the GDP in Pakistan. If we compare to the any country in Europe, for example Netherlands کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو has a mortgage debt of 83% to their GDP. لیکن اگر ہم اتنا دور نہ جائیں اور اپنے ریجنز اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کو بھی دیکھیں، ہم بنگلہ دیش کو اور انڈیا کو، تو وہاں پہ بھی ہم کو جو نمبر ہے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ لیس دین 1%، بنگلہ دیش کا 3% ہے اور انڈیا کا 10% ہے. Pakistan is to 12 million housing units. The housing shortage for urban areas is estimated to be around 4 million units. According to SBP, 700,000 units are added to the overall deficit every year. اچھا، اس میں زیادہ تر بیک لاگ آتا ہے وہ آتا ہے مڈل ٹو لوور انکم ٹیئرس کے لیے، جہاں پہ ہاؤسنگ فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہر سال بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کیپیسٹی ہے گھر لینے کی وہ کم ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کی پرائز جو ہیں وہ اوپر نکل جاتی ہے. تو دیر آر ویری کی ایلیمنٹس جو کہ اس میں رول پلے کر رہے ہیں کہ ہاؤسنگ فائنینس پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے نہیں بڑھ پا رہا. اچھا، اس گورنمنٹ نے الحمدللہ لاسٹ ایئر کافی میسو ڈسکشنز کیے بینکوں کے ساتھ، پلس ان کا جو مین موٹیو تھا کہ جی ایک عام آدمی کو گھر کی سہولت کیسے پرووائڈ کی جائے. اس کے لیے باقاعدہ کافی کمیٹیاں بنی اور اس میں ڈیلیبریشن کے بعد فائنلی اکتوبر 2020 کو ایک اسکیم لانچ کی گئی جس کا نام تھا میرا پاکستان میرا گھر، جو کہ نیا پاکستان کے انڈر میں اناؤنس کی گئی تھی. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 ٹیئرز میں ہاؤسنگ فیسلٹی کو ڈیفائن کیا اور ایک ہیوج سبسڈی الاؤ کی جو کہ بینکوں کے لیے تھی کہ آپ اینڈ یوزر کو بہت کم ریٹ پہ، یعنی کہ 5% پر اینم پہ 5 سال کے لیے اور اگلے 5 سال کے لیے 7% پر اینم پہ آپ لون دیں، اور جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے سبسڈی پرووائڈ کرے گا. اس میں جو پہلی ٹیئر تھی جو کہ گورنمنٹ نے اپنی اسکیمز کے لیے رکھا ہوا ہے، جو کہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت لے کے آئیں گے ان پروجیکٹس کو، جس کے بارے میں بھی وہ ریسنٹلی اناؤنس کرنے والے ہیں. پروجیکٹ رکھی ہیں کہ جی 125 اسکوائر یارڈ تک کا مکان، 5 مرلے تک کی زمین ہو، اور اس پہ جو کنسٹرکشن ہے وہ 850 فٹ تک کی کنسٹرکشن الاؤ کی گئی ہے، جس کی ٹوٹل مالیت ہے وہ 3.5 ملین روپیز، 35 لاکھ روپے تک کی رکھی گئی ہے. وہ لون اویلیبل ہوگا 20 سال تک کے لیے، جس میں شروع کے 10 سال سبسیڈائزڈ ہیں، پہلے 5 سال 5% پہ، نیکسٹ 5 ایئرز 7% پہ، اور اگلے 10 سالوں کے لیے K+5 پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. ٹیئر 2 میں انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ گورنمنٹ پروجیکٹس کے علاوہ جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں وہ بھی اپنے پروجیکٹس لے کے آ سکتے ہیں، لیکن وہ جو پلاٹ کا سائز یا اپارٹمنٹ کا سائز ہے وہ وہی رہے گا، اور اس پہ جو کنسٹرکشن کی لمیٹیشن ہے 850 فٹ کی وہ بھی وہی رہے گی. اس میں بھی جو سبسڈی دی گئی ہے وہ وہی سیم ہے کہ 5% پہلے 5 سال کے لیے، 7% دوسرے 5 سال کے لیے. اس کی بھی جو ہاؤسنگ کی لمٹ ہے اماؤنٹ کی وہ 3.5 ملین روپیز رکھی گئی ہے. تیسرا ٹیئر جو ہے وہ بھی پرائیویٹ کے لیے ہے کہ لوگ ڈیولپر فائنینسنگ کے ذریعے ان کو ہاؤسنگ کو ڈیولپ کریں. اس میں گھر کی جو قیمت ہے وہ 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، جس میں اس کو کورڈ ایریا جو ہے اس کا 1100 فٹ تک جا سکتا ہے اور 10 مرلے تک کا پلاٹ یا 125 اسکوائر یارڈ تک کا پلاٹ سائز ہو سکتا ہے. جو پہلی 2 اسکیمز ہیں ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے اندر، اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکان کی قیمت
35.5 लाख रुपए हो सकती है, जिसमें बैंक का लोन जो होगा 27 लाख रुपए होगा। दूसरे टीयर के अंदर 35 लाख रुपए की घर की कीमत होगी या अपार्टमेंट की, और 30 लाख रुपए तक का बैंक का लोन होगा। और तीसरे टीयर के अंदर मैक्सिमम प्राइस जो है वो 60 लाख की हो सकती है, जिसमें बैंक की फाइनेंसिंग 50 लाख रुपए तक की अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज एलोकेटेड अबाउट ₹33 billion for payment of market subsidy years, and they assured the continuity of this facility. मैं आपको एक बिफोर गोइंग हाउसिंग फाइनेंस की तरक्की का रुझान क्या रहा। पिछले पाकिस्तान में बैंकों ने जो लोन दे रखे थे, वो उनकी जो अमाउंट था, कंसोलिडेटेड अमाउंट, वो 2016 में 60 बिलियन रुपए था, 60 अरब रुपए, जो 2017 में बन गया 83 अरब रुपए। 2018 में इट्स बिकम 92 बिलियन रुपीस। 2019 में इट स्टूड एट 103 बिलियन रुपीस। और 2020 में टोटल जो ANR है तमाम बैंकों का, वो 105 अरब रुपए का है। इसमें 105 अरब रुपए में जो मीज़ान बैंक का शेयर है वो 12% रुपीस, 12% of the 105 billion, that is 12.55 billion rupees. जिस तरह से अहमद अली सिद्दीकी साहब ने आपको पूरी डिटेल में बताया कि जी व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज, किस तरह से ये शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट डेवलप की गई थी, और जब से हम लेकर आए हैं इस प्रोडक्ट को, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 5,600 लोन हम दे चुके हैं, और 35.59 बिलियन की टोटल डिसबर्समेंट्स अब तक हम कर चुके हैं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। एज ऑन दिसंबर 2020 हमारा जो नंबर ऑफ केसेस हैं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, वो तकरीबन 2000 हैं, 9 मिलियन रुपए है। इट्स 12.55 बिलियन रुपीस, जो कि मीज़ान बैंक का हाउसिंग का पोर्टफोलियो है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको गवर्नमेंट स्कीम की बात बताई, ये जॉइंटली स्कीम निकाली गई है मेरा पाकिस्तान मेरे घर के नाम से। इसमें भी माशाल्लाह से काफी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। नो डाउट ये जो अमाउंट है 3 लाखों के तवाजुन में देखें तो इट्स बिकम डिफिकल्ट कि यू विल गेट इन गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बाइंग हाउस और अपार्टमेंट ऑफ 3.5 मिलियन रुपीस। बट चूंकि ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के लिए है, तो इसको एक वाइड कैनवस पे हमको देखना होगा। अगर हम शहरों से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, सबर्ब में चले जाते हैं, पंजाब के आगे इलाकों में या इंटीरियर सिंध की तरफ, बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो रहा है जहाँ पे लोग प्लॉट खरीद के भी मकान अपना 35 लाख रुपए के अंदर बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान बैंक में भी अभी तक जो अक्टूबर में ये स्कीम अनाउंस हुई थी 2020 को, अभी तक मीज़ान बैंक के पास ओवर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन हम इसमें रिकॉर्ड कर चुके हैं, और तकरीबन 1 अरब रुपए की हम अप्रूवल्स दे चुके हैं, ओवर $1 बिलियन हम अप्रूवल्स दे चुके हैं फॉर दी फाइनेंसिंग ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस टूवर्ड्स दी मिडिल एंड द लोअर सैलरीज पर्सन, जो कि पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हों, जहाँ भी उनका पसंद की जगह हो, वहाँ पर वो ज़मीन लेके मकान बनाएं, बना बनाया मकान ख़रीदें या बना बनाया अपार्टमेंट ख़रीदें। उसकी कुछ शराइत हैं जो स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर तय की हैं कि ये पहला मकान होना चाहिए उनका, ब्रांड न्यू होना चाहिए। इसका जो बैकग्राउंड है नया होना चाहिए का, वो ये भी है कि हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ एसोसिएटेड बिजनेस बहुत हैं। आज एक मकान अगर बनने के लिए खड़ा होता है, आप बनाना शुरू करते हैं, तो उसके साथ कई एसोसिएटेड चीज़ें लाइक सीमेंट है, जीरी है, लोहा है, लकड़ी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द लेबर। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस का एक पहिया अपने साथ कई पहिए चलाता है, और जो कि इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के अंदर जिस
جی ٹی پی میں اس کا کنٹریبیوشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ویری سیریس ہیں. بینکوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے, مارکیٹنگ بے تحاشا ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس اویئرنیس پہنچ رہی ہے. جی اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, اگر خریدنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پلاٹ ہے, اس پہ کنسٹرکشن کیجیے ان واٹ ایور فارم. آئی تھنک کوئی چیز اس کے اندر بچی ہوئی نہیں ہے. ہر طرف سے جو ہے وہ آپ کو یہ فیسلٹیز بینک پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کو اویل کریں. ادر دین دس لو کاسٹ جو ریگولر ہاؤسنگ فائنینس ہے, جس طرح سے احمد صاحب نے بتایا کہ یہ فیسلٹی جو ہے وہ ہم سب پہ اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ سیلری پرسن ہو یا بزنس مین ہو. دونوں کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے کہ آپ پہلے میزان بینک سے یا جو بھی آپ جس بینک سے بھی جانا چاہیں, ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہاؤسنگ فائنینس کے لیے ایویلویٹ کیجیے اور ہمیں اس کے لیے لون دیجیے. تو وی ہیو ویری سمپل پروسیجر, وی ہیو اے ویری سمپل اپلیکیشن فارم جو ہم ان سے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ان کا شناختی کارڈ اور ان کی ڈیٹیلز آف, اگر وہ جاب پہ ہیں تو کہاں پہ جاب کر رہے ہیں, کب سے جاب کر رہے ہیں, کیا ان کی سیلری ہے, یہ من کر لی جاتی ہے. اس کی بیسس پہ ہم ان کا ڈی بی آر جو ڈیٹ برڈن ریشیو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو موجودہ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ہٹا کے ان کی جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے وہ ان کو کس حد تک ری پیمنٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. ان بیسس پہ ان کی لون لمٹ ایویلیویٹ کر لی جاتی ہے, وہ ان کو کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہے. اس میں ہمارا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے اس میکسیمم ویک ٹائم جس میں ہم لیتے ہیں, سیلری کی بات کر رہا ہوں. اگر بزنس مین ہے تو بزنس مین کی اگر اسٹیبلش بکس ہیں تو بھی ہم کو 1 ہفتہ لگتا ہے. اگر اسٹیبلش بکس نہیں ہے اور اگر ہم کو ایکسٹرنل اس کے لیے ایویلیویشن چاہیے کسی انکم ایجنسی کی, تو اس میں ٹائم 1 ہفتے سے بڑھ کے 10 سے 12 دن ہو جاتا ہے. ہم 10 سے 12 دن میکسیمم کے اندر کسٹمر کو یہ انفارمیشن کے تحت ہم نے آپ پلیز کم اپ ود, پھر وہ اپنی پراپرٹی پسند کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, پراپرٹی کی لیگل اپریزل ہو جاتا ہے اس کا, اور فائنلی اس کو ٹرانزیکشن کو ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے ود دی ریسپیکٹیو رجسٹرار. تو یہ تھا ایک نٹشیل کے اندر مارکیٹ کا جائزہ, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر, کس طرح سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, کس طرح سے ریکوائرمنٹ آئی ہوئی ہے, پلس پاکستان کے لیے ہاؤسنگ فائنینس کا بڑھنا کیوں کتنا ضروری ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں چیزیں. اس کے تحت اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو پلیز کم اپ. تھینک یو ارشد صاحب فار یور اوور ویو آف ہاؤسنگ کیا ہے, کس طرح سے کام کر رہی ہے. میں تھوڑے سے اسپیسیفک سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس سے ہمارے جی جی ناظرین جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اس میں اگر آپ ایک سیلریڈ انڈیویجول ہیں یا ایک آپ ہیں تو کیا انکم ہونی چاہیے اگر میزان بینک سے نارمل ہاؤسنگ فائنینس کوئی لینا چاہتا ہے, اور اس کو اگر میں کیا ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کیونکہ بہت سارے ہمارے پروفیشنل اس بارے میں. جی احمد, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے احمد, جہاں تک سیلری کا تعلق ہے, جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ریکوائرمنٹ صرف اتنی ہوتی ہے کہ 80 ملین لینے آ رہا ہے, موجودہ لائبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پلس اس کی جو کمٹمنٹس ہیں, ان کے گھر کے اخراجات ہیں, ان کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے میں ان کا ڈی بی آر کیلکولیٹ کر لیتا ہوں, جس میں ایک فگر میرے سامنے آتی ہے کہ جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ان کی پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہے. آپ کے سوال کا اگر میں اسپیسیفک جواب دوں کہ جی منیمم سیلری کتنی ہونی چاہیے, تو 50,000 روپیز از دا منیمم سیلری واٹ وی آر لوکنگ فرام دی سیلریڈ پرسن. اور اگر بزنس مین ہے وہ تو ₹1,00,000 سے اوپر کی ان کی منتھلی انکم اگر ہوتی ہے تو وی ایزیلی انٹرٹین فار دیئر ریکوائرڈ لون. اوکے, تو اس کے علاوہ بزنس مین کے لیے ₹1,00,000 آپ نے بتایا, اور انڈیویجول کے لیے 50,000
پہ کم سے کم انکم ہوگی تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. سر اس میں پروسیسنگ فیس کے بارے میں بتا دیں گے کہ کتنا نارملی کاسٹ آتی ہے پروسیسنگ فیس میں, یا کتنا یعنی مطلب کیا کیا کاسٹ انوالو ہوتی ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں؟ بالکل جی بالکل. دیکھیں پروسیسنگ فیس ہماری 8,000 روپے ہے احمد, جس میں اپلیکیشن کا لینا, کسٹمر کی جو نادرا ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے, پلس کسٹمر کی ایڈریس اینڈ آفس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. بینکس اس کے اندر یوزلی دوسرے بینک بھی اور ہمارا بینک بھی اس میں سروسز لیتا ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کی, جو کہ آن آر ریکویسٹ ول وزٹ دی کسٹمرز ہاؤس اینڈ دی کسٹمر آفس ایز پر دی گیون ایڈریسز جو انہوں نے دیے ہیں ہم کو, تاکہ وہاں جا کے وہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہمیں جمع کراتے ہیں اور اس کی بیسس پر جو ہے وہ اس کیس کو آگے مزید پروسیسنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور سوال تھا کہ ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کسٹمر جو پاکستان سے باہر, کیا کوئی کیلکولیٹر ہوتا ہے جس پہ دے کین کیلکولیٹ, تھوڑے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی کیا رینٹ بنے گا, کتنا مجھے دینا ہوگا, ہاؤ مچ, وٹ آر دا کمبینیشن, کوئی کسٹمر فیسلیٹیشن کے لیے ایسا کوئی کیلکولیٹر آن لائن ہے جس پہ لوگ خود سے اپنے ایکسپیریمنٹ کر سکیں, دیکھ سکیں کہ آج مجھے پوری نہیں آئی. جی بالکل جی بالکل, اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. میزان بینک کی ویب سائٹ ہم جب بھی کبھی ایڈ دیتے ہیں اپنا, یا فیس بک پہ یا ادر سوشل میڈیا جو میڈیمز ہیں اس کے اندر ہم جب بھی اناؤنس کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, تو ہم ساتھ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ڈالتے ہیں وہاں پہ. میزان بینک یوزر کو ایک کوئک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے تک کا گھر لینا ہے, تو اس پہ کتنے تک کی ایک قسط بن جائے گی مہینے کی. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ اپنا یہ ہوم ورک کر کے ہی آتے ہیں کہ جی ہم نے چیک کر لیا تھا اور اس کے بعد ہی ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اینڈ یوزلی مطلب مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کبھی کافی دفعہ کہ ہمارے پاس جب کسٹمر آتے ہیں تو وہ پوری ڈیٹیلز ہماری پڑھ کے آتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح سے چیز کو کیا ہے اور کیسے آپ ان چیزوں کو کریں گے. تو وہ ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ یا میزان بینک جو ہے وہ اب یہ اسٹیپ کے ساتھ کام کرے گا, کیونکہ اس میں ایک بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں, دیٹ از نیٹ پروموٹنگ اسکور. کہ آج میرے کسٹمر نے ایک مجھ سے لون لیا ہے اینڈ وی بلیو آن دی کوالٹی سروسز الحمدللہ, تو ہمارے پاس ظاہر وہ ورڈ آف ماؤتھ سے بھی ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ اپنے دوستوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور وہ ریفر کرتے ہیں ٹوورڈز میزان. یہ جواب یہ تھا کہ جی کیلکولیٹ آپ کچھ صاحب چاہیں تو وہ ایزیلی جا کے اپنی 2-4 ڈیٹیلز اس میں ڈالنی ہوتی ہیں, اور ڈال کے وہ اپنے قسط کے بارے میں, اپنی منتھلی انسٹال کے بارے میں ایک فیئر آئیڈیا لے سکتے ہیں وہاں سے. اچھا ایک سوال ابھی آیا ہے کہ اگر میرے پاس پلاٹ ہے, یعنی ایک پلاٹ ہے 50 لاکھ روپے کا یا 60 لاکھ روپے کا, اور میں اس پہ گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں, تو فیسلٹی بھی میزان بینک دے گا ہمیں کہ میں پلاٹ کے اوپر گھر تعمیر کر سکوں؟ اس پلاٹ لیز ہے, پراپر ہے؟ جی بالکل جی بالکل. دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ہماری جو یہ فیسلٹی ہے وہ آپ کو کئی سیگمنٹ میں فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ہم. نمبر 1, اگر آپ نیا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے لون لے سکتے ہیں. آپ کے پاس پلاٹ ہے, آپ اس پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے لون لے سکتے ہیں. آپ کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے اور مکان بھی بنانا ہے آپ نے, تو آپ دونوں چیزوں کے لیے ہم سے لون لے سکتے ہیں کہ آپ ہم سے لون لے, پہلے پلاٹ خریدیے اور اس کے بعد اس پہ مکان بنائیے. However, اس میں ایک جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے 50 لاکھ روپے کا پلاٹ مجھے دیا ہے تو میں آپ کو اس کی جو 99% ویلیو پہ میں آپ کو اس پہ فائنانس دے سکتا ہوں. ان ٹرانچز, وہ 3 ٹرانچز میں ہم دیتے ہیں یوزلی. روپے لے سکتے. سوری سر,
50 लाख का प्लॉट है तो 49 लाख रुपीस तक मैं फाइनेंस 49 lakhs तक आप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि जिस तरह से आपने अहमद बताया तो खुद ही कि ये डिमिनिशिंग मुशारका है, तो उसमें जो 1% होता है वो लोवेस्ट पॉसिबल हम कस्टमर का शेयर रख लेते हैं, और 99% शेयर हमारा होता है, जो कि हम रेंटल एग्रीमेंट के जरिए उसको ऑफर करते हैं। उसके रिक्वायर्ड पीरियड में अगर कस्टमर को 10 साल के लिए लोन चाहिए, या 15 साल के लिए, या 20 मैक्सिमम 20 साल के लिए, तो हम जो अपना शेयर है 49 मिलियन रुपीस का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर दी फाइनेंसिंग पीरियड। अच्छा सर, 2 सवाल और आए हैं। एक सवाल ये है कि अगर कोई कंप्लेन हो, किसी को कोई उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही हो, तो वो कैसे यानी कैसे वो राब्ता करे? क्या वो कंप्लेन सेंटर जाए या कंप्लेन हेल्पलाइन है, या किस तरह से वो अप्रोच कर सकता है मीज़ान बैंक को? जी बिल्कुल। देखें, यकीनन इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कस्टमर को, मिज़ान बैंक का जो कॉल सेंटर है, वहाँ पे एक पूरा मुरब्बिजा निज़ाम है जो कि कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। उसमें मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे भी एक फॉर्म अवेलेबल है कंप्लेंट का। आप कस्टमर चाहें तो वो फॉर्म को फिल करके अपनी एग्जैक्ट ग्रीवेंस, वो जो कॉलें हैं वो कॉल के डिपार्टमेंटल हेड के पास पहुंचता है वेरी नेक्स्ट डे, किस चीज़ की शिकायत हो रही है। और कई दफ़ा कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के इशू होते हैं, कई दफ़ा कुछ और होती है, तो वो यूजुअली इसी तरह से ही अप्रोच करते हैं और उनको फौरन एड्रेस किया जाता है टू फॉर दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। हमारे जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं और हमारे जो सेल्स ऑफिसर हैं प्लस ब्रांचेस हैं, दे ऑल आर वेरी मच अवेयर। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स अरेंज होती हैं जिसमें बताया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर कंप्लेंट्स कैसे, कस्टमर कंप्लेंट्स को कैसे मिनिमाइज करना है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे इनहेंस करना है। तो एक सवाल और आया इसी हवाले से कि स्टेट बैंक का भी एक कंप्लेन पोर्टल है जो 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 हाउ इसमें ख्याल में लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए है। तो उसके अगर कोई वहाँ पे जी बिल्कुल। उसका कोई टर्न अराउंड टाइम है हमारा, या हाउ मीज़ान बैंक आंसर टू दो प्लीज? जी, जो स्टेट बैंक ने वो टर्न अराउंड टाइम का टाइम दिया है, स्टेट आपकी बात बिल्कुल वजह है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक पोर्टल एस्टैब्लिश किया है कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट के नाम से, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें उन्होंने जो मैक्सिमम पीरियड दिया वो 30 डेज का दिया है, जिसमें वो कस्टमर की कंप्लेंट जो है ना वो रिजॉल्व या क्लोज होनी चाहिए बाय ऑल मींस विद इन 30 डेज। अच्छा, एक सवाल और आया कि मैं और मेरी वाइफ दोनों अर्न करते हैं, यानी दोनों कमाते हैं, तो क्या हम को एप्लीकेंट हो सकते हैं, यानी को बोरोवर या को क्लब कर सकते हैं अपनी इनकम को? अहमद, सवाल ये है कि अगर नहीं मुझे सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। मैं दोबारा पूछता हूँ कि सवाल ये है कि मैं अगर को बोरोवर, क्या किसी के साथ इनकम क्लब कर सकता हूँ अगर मैं और मेरी वाइफ दोनों अर्न करते हैं तो? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। और देखिए, ये हाउसिंग फाइनेंस का जो प्रोजेक्ट है ना, इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। एक मकान, कम से कम मकान भी अगर आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो कराची के अंदर यूजुअली तो 80-90 लाख रुपए से कम का तो कोई मकान या अपार्टमेंट नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो मिडिल इनकम के हैं या अपर मिडिल इनकम के लोग हैं। तो उसमें हमने ये फैसिलिटी रखी हुई है कि अगर मिस्टर एंड मिसेस दोनों जॉब करते हैं तो हम उन दोनों को बोरोवर के तहत इवेल्युएट करके और उनकी इनकम को कलेक्ट करके उनके लिए लिमिट की इवेल्युएशन कर देते हैं। एक मैक्सिमम और जो को बोरोवर्स की लिमिट हम रखते हैं वो 4 लोग रख सकते हैं। एक और सवाल ये आया है कि जो एनआरपी के हवाले से है कि अगर एनआरपी अप्लाई करना चाहे हाउस फाइनेंसिंग के लिए, तो क्या ये फैसिलिटी एनआरपी को भी दी जाती है?
جی بالکل، ماشاءاللہ سے جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے پچھلے کئی برسوں کے اندر کئی ہزار لون جو ڈسبرس کیے ہیں، اس کے اندر وی ہیو اے ویری ہینڈسم پورٹ فولیو آف این آر پیز ایز ویل. اور ابھی بھی موجودہ حالات میں بھی کافی این آر پیز کی کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایویلویٹ کرتے ہیں ان صاحب یا صاحبہ کو جو کہ پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں. ان کی انکم پروفس کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے ان کے رسپیکٹو اداروں سے، اور ان کے ساتھ ایک کو بورور، ان کی والدہ، بہن، بھائی، بیوی، جس کو بھی وہ چاہیں نامینیٹ کرنا، ان کو شامل کر لیا جاتا ہے یہاں پہ، اور ان کے لیے ہم لون کی فیسلٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور ایسے کئی کیسز ہم نے بک کیے ہیں این آر پیز کے. ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ آپ لوگ کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہوں؟ اگر ایک نیفڈا کی لو کاسٹ میں اپلائی کرتا ہے تو اس میں یہ جی شرط ہے کہ بالکل. ٹائم بائر ہونا چاہیے، تو یہ کیسے چیک ہوگا؟ جی بالکل. اس سوال پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی احمد صاحب، جب میں خود بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا جو کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جب یہ اسکیم فائنلائز ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ جی پاکستان میں ہم یہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں ان تمام حضرات کو جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور اس کی ایک کنڈیشن یہ رکھی جائے گی کہ ان کے پاس پہلے سے گھر نہ ہو. تو اس پہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا، میں نے بینکوں کی طرف سے بھی، اور ہم نے بھی ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے جو کہ اس بات کو ویریفائی کر سکے. فار ایگزامپل اگر مسٹر اے میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آ کے کہ جی یہ میرا پہلا گھر ہے جس کے لیے میں آپ سے لون لے رہا ہوں، تو میرے پاس سوائے ان کی بات کو ماننے کے کوئی دوسرا میڈیم نہیں. تو اٹ از ایکسپٹیڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ بینک ایز ویل. اور اس کا طریقہ کار بینکوں نے یہ وضع کیا ہے اسٹیٹ بینک کی اپروول کے ساتھ کہ ہم ان سے ایک انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں سمپلی، جس میں وہ یہ انڈرٹیک کرتے ہیں کہ جی میرا این آئی سی نمبر یہ ہے، میں یہاں کا رہائشی ہوں، یہاں کام کرتا ہوں، اور یہ سرٹیفائی کرتا ہوں کہ میرا آج تک کوئی گھر نہیں ہے اور یہ میں پہلا گھر خریدنے جا رہا ہوں. اوکے، تھینک یو. ایک اور سوال آیا ہے کہ اس کا کیا یہ فکس ریٹ پہ بھی میزان بینک آفر کرتا ہے اسکیم ہاؤسنگ فائنینس، یا فلوٹنگ ریٹ ہے، یا دونوں اسکیمز آپ کے پاس آپشن میں موجود ہیں؟ جی بالکل. یس، الحمدللہ ہم دونوں فیکٹرز پہ کام کرتے ہیں. ایک تو جو طریقہ کار ہے کہ ریلیٹڈ کائبر پہ ہم لون فیسلٹی آفر کرتے ہیں. دوسرا ہم نے فکس ریٹ ریجیم بھی انٹروڈیوس کرا رکھی ہے مارکیٹ کے اندر کہ اگر کوئی شخص ہم سے 5 سال کے لیے لون دے رہے ہیں، اور اگر 10 سال کے لیے لینا چاہیں تو 11 ہے. اور تیسرا جو میڈیم ہے وہ تو مروجہ ہے جس کی ریویژن چینج اب کائبر نیچے گیا، جیسے بھی پچھلے 1 سال کے اندر کائبر مسلسل نیچے گیا ہے، تو اس کا بہت بینیفٹ جو ہے وہ ہمارے کسٹمرز کو ملا ہے. ایک یہ سوال آیا ہے کہ جو نیا پاکستان یا ہاؤسنگ اسکیم یا لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے، فار ایگزامپل 60 لاکھ روپے از دا اپر لمٹ، تو کراچی یا لاہور میں جو اچھے علاقے ہیں وہاں تو اس قیمت میں گھر آنا بڑا مشکل ہے یا شاید ممکن نہیں ہے. تو اس پہ کیا جواب آپ دیں گے؟ اور دوسرا، کیا یہ لوگ پھر نارمل فائنینس لے سکتے ہیں بینک سے؟ جی بالکل، میں اس کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں احمد صاحب. دیکھیں جس طرح سے اسکیم کا نام ہے نا، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، یہ ہے ہی ان حضرات کے لیے جن کے پاس ابھی تک مکان کی فیسلٹی نہیں ہے اور وہ مکان لینا چاہ رہے ہیں. تو سملرلی یہ جس طرح سے میں شروع میں اپنی سلائڈز اپنی جو میں اپنے آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کیا تھا، تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اچھے علاقوں میں تو یقیناً یہ چیز کافی دشوار گزار ہے کہ اس
میں پیسے گھر لیا نکل جائیں، کراچی سے میں ہیں تو لاہور سے باہر اگر ہم نکل جائیں گجرانوالہ کی طرف لاہور سے اسی طرح اسلام آباد سے جائیں تو وہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ان علاقوں میں رہ رہی ہے. اور وہاں پر دیکھیں یہ جو اماؤنٹ رکھے گئے ہیں یہ کافی سوچ سمجھ کے بعد یہ گورنمنٹ ان پیسوں میں ان علاقوں میں مکان کا بننا ملنا مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ناممکن سی چیز ہوتی تو یہ اماؤنٹ رکھے نہیں جاتے. تو یہ بہت ممکن ہے. یس، اگر ہم نے اس اماؤنٹ کو لے کے کراچی کے علاقوں میں ڈیفینس، کلپٹن، گلشن، آباد میں دیکھنا شروع کیا تو مجھے کچھ ملے گا. لاہور میں گلبرگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. We have to understand the nature of this financing کہ یہ this is for the low cost. اور جب لو کاسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو لٹل وے فرام دی مین اسٹریم. اس کے مطلب یہ نہیں کہ جنگل بیابان ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. جن علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں خود پنجاب کے پورے علاقوں میں گھوم کے آیا ہوں، ان علاقوں میں دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ الحمدللہ روڈ نیٹ ورک ہے، وہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ گیس ہے، وہاں پہ اسکول کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ صحت کی اسپتالوں کی سہولتیں موجود ہیں. بٹ فرق کیا ہے کہ وہ مین شہر سے تھوڑا سا باہر کی طرف. دوسرا جواب سوال جو آپ یہ تھا کہ کیا وہ حضرات وہ کیا ریگولر ہاؤسنگ فائنانس لے سکتے ہیں؟ یس، ویری مچ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی پابندی ہے. as long as you are able to repay the upper housing finance میں اس پہ کوئی ایشو نہیں. ایک اور سوال جو لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم پراپرٹی سلیکٹ کریں ہاؤسنگ فائنینس کے لیے تو وہ پراپرٹی اندر وہ کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ یعنی اس کا لیز ہونا چاہیے، نقشہ منظور ہو، کیا کوئی گائیڈ لائنز ہیں جو ایک عام کنزیومر جب وہ پراپرٹی کو سلیکٹ؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا. جی بالکل. دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مختلف شہروں کے اندر مختلف قوانین اور مختلف طریقہ کار وضع ہیں. اب میں اگر کراچی کی بات کروں آپ سے، کراچی میں اس وقت کنٹونمنٹ ہے، کراچی میں ڈیفنس ہے، کراچی میں کے ڈی ہے. تینوں اپنے اپنے ریجیم کے اندر مختلف ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑا حصہ کے ڈی اے کے اندر آتا ہے، تو میں کے ڈی اے کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کے ڈی اے میں جب ہم ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں کسی کے تو نمبر 1 تو لیز کے پیپر اس کے لیز کے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تیار مکان ہے تو اس کا اپروو پلان پلس کمپلیشن پلان، یہ اگر چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو وہ ایک گھر کی جو ڈاکومنٹری ہیلتھ ہوتی ہے وہ اس کو اسٹیبلش کر دیتا ہے. پھر اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ کور کی جاتی ہیں اس کی پراپرٹی ویلیویشن کے ساتھ، جس میں ایکسٹرنل جا کے کہ جی کتنے ایریا کا پلاٹ تھا، کتنی اپروول ہے اور کتنا ان اپرووڈ ایریا ہے وہ بھی بتاتے ہیں وہ اس کے اندر. پلس کنسٹرکشن کی کوالٹی کیا ہے، کتنے فلور بنے ہوئے ہیں، کتنے کمرے بنے ہوئے ہیں، واش رومز کی کیا سچویشن ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل آن دیٹ پرٹیکولر اپریزل. اس رپورٹ میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بینک نے اس ہاؤس کس حد تک جا کے ایک اور سوال ارشد صاحب آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس انہیریٹنس میں اس کو پراپرٹی میں شیئر ملتا ہے یا انہیریٹنس میں پراپرٹی ملتی ہے تو وہ کیا نیا پاکستان یا جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے اس میں وہ آ سکتا ہے یا وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہوگا؟ لو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یا ریگولر کی بات کر رہے ہیں؟ لو کاسٹ.
نہیں آپ کی آواز نہیں آئی. اگر ایک آدمی کے پاس انہیریٹنس میں پراپرٹی ہے آ گئی ہے یا پراپرٹی میں ہاں انہیریٹنس میں یعنی وراثت میں پراپرٹی مل گئی ہے یا اس میں جی 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 وہ جی. لو کاسٹ اسکیم میں آ سکتا ہے یا وہ نارمل اسکیم میں ہی آئے گا پھر؟ نہیں وہ نارمل اسکیم میں آئے گا, وہ لو کاسٹ میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی اونرشپ آ گئی نا ایک مکان کے اندر. صحیح. ہمارے پاس سوالات کافی آئے, ہم نے 7 سوالات آپ سے پوچھ لیے ہیں. اگر کوئی اور سوال ہے تو ہم اس کو ویٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی سوال کسی اور پارٹیسپینٹ someone want to ask something تو ادروائز پھر ہم اس پلیز سیمینار بورڈ. ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر میں نے کوئی فلیٹ بک کرایا ہے اور فلیٹ کے میں سے 50% پیسے دے چکا ہوں اور اب فلیٹ اگر ریڈی ٹو ڈیلیور ہے یعنی تیار ہو چکا ہے اور بقیہ 50% ادائیگی کرنی ہے, تو ایسی صورت میں کیا مجھے ہاؤس فائنینسنگ فیسلٹی مل سکتی ہے؟ جی یہ اور پہلا جواب تو اس کا یہ ہے یس. اور یہ سچویشن ابھی ہم نے ریسنٹلی کئی ڈیولپرز کے ساتھ کی ہیں جہاں پرٹیشن میں 1 یا 2 مہینے رہ گئے ڈلیوری کے اندر, اور فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ تھا, انہوں نے 50 لاکھ روپے پے کر دیے ہیں, ڈلیوری پہ ان کو 50 لاکھ روپے دینے ہیں, تو یہ فائنینس وہ ہم سے لے سکتے ہیں. تھینک یو ارشد صاحب. آئی تھنک بڑا اچھا ہمارا یہ سیشن رہا ہے, اور بہت سارے سوالات جو کنزیومرز ہم سے پوچھتے ہیں ہاؤسنگ کے حوالے سے وہ ہم نے یہاں دیکھے. کچھ لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ سوال پوچھے, کچھ لوگوں نے چیٹ کے اندر سوال پوچھے, کچھ پرائیویٹ میسیجز آئے سوالات کے حوالے سے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تمام سوالات کا ایک اوکے. جواب دیا. اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ میزان بینک کی ویب سائٹ سے رابطہ کر سکتا ہے, تھینک یو ویری مچ. سے رابطہ کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ اس طرح کا سلسلہ آئی بی ایس سی مستقبل میں بھی لے کے آئے گا. اور اس کا مقصد آج کے سیمینار کا یہی ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ کیسے اسلامک شریعہ کمپلائنٹ ہاؤسنگ فائنینس پاکستان میں اویلیبل ہے, آپ اس اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور آپ ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے بھی اب پاکستان میں ایک گھر کے مالک بن سکتے ہیں. اور یقیناً اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پورا کریں گے تو اب مختلف اسکیمز ہیں حکومت پاکستان آج کل پروموٹ کر رہی ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ کو پروموٹ کر رہی ہے, اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, نئی اسکیمز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ وی ہوپ یہ سیمینار بہت سارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوا ہوگا. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے فیس بک پہ یا فیڈ بیک فارم کے تھرو کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی, کیا چیز امپروومنٹ چاہتے ہیں کہ اس میں کریں. اور انشاءاللہ مارچ میں ایک اور پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح اپریل کے پہلے ویک میں ہم ایک اور پینل ڈسکشن فائنینس اپرچونیٹیز ان پاکستان آئی بی ایس سی پلان کر رہا ہے. اسٹے ٹیون ود اس and inshallah we will join you again soon on a similar topic on housing with a bigger panel. So thank you Arshad Musab for your joining us today, for your contribution and valuable feedback. Any last words before we conclude the session? I would like to see for this platform they provided, and I believe this is a very informative session. آپ نے چیزیں بتائیں اور جہاں تک سے سوال پوچھے گئے میں نے اسی قسم کا سوال ذہن میں آتا ہے تو پلیز جس طرح سے احمد کہا کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ایک فارم اویلیبل ہے, پلس ہمارا کال سینٹر ہے, آپ وہاں سے ریویو کیجیے. انشاءاللہ we will provide you the Thank you right Arshad Saab. response due in time. Thank you Arshad Saab. Thank you very much جی. Thank you to all. خوش رہیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.
Thank you, Arshad Saab. Thank you all the participants who have joined us today for this webinar on the Zoom, on Facebook. So اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ اس سیمینار کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی شریعہ کمپلائنٹ ہاؤسنگ فیسلٹیز پاکستان میں اور ہوں اور لوگ ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے اپنی ہاؤسنگ کی نیڈ کو پورا کر سکیں. Thank you very much for joining us. Stay tuned, and inshallah we will we will be coming up with some another seminar, some other session which is of interest to everyone. So jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.